السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساغر آپ کی خدمت میں کچھ اہم گزارشات کے ساتھ. ناظرین، میں اس بات کو اپنی جو بھی میرا مبلغ علم ہے، جو بھی میری ناقص رائے ہے، جو میرا ناقص سا مطالعہ ہے، وہ مجھے بتاتا ہے کہ موجودہ جو بایولوجیکل حملہ دنیا پہ ہوا ہے، ایکچولی یہ 9/11 کی کنٹینیوٹی ہے. میں نے اپنی ریسرچ میں ایلائس ڈیوڈسن کی، جو بڑا پرومیننٹ جرمن یہودی صحافی ہے، جس نے اس سے پہلے انڈین بٹریل کتاب لکھی تھی، وہ 26/11 کا جو ممبئی سانحہ تھا، جس پہ اس نے پروو کیا تھا کہ پاکستان انٹیلیجنس کا یہ جو بیچارے ہیں جماعت دعویٰ وغیرہ، ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، اور دنیا نے اس کی دلیل کو تسلیم کیا. میں نے اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی کیا تھا. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارا جو لوگ پڑھے لکھے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان میں 80% بالکل جاہل ہیں، اور وہ قطعاً کچھ پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے. صرف ان کو الٹی سیدھی یہ جگتیں اور الٹے سیدھے اپنا تعصب اور اپنا حسد، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اب میں جس کتاب سے ایلس ڈیوڈسن کی یہ میں نے دلائل تراشے ہیں، اور کچھ میری اپنی ریسرچ ہے، وہ ہے امیرکنز بٹریل کنفرمڈ 9/11 پرپس کور اپ اینڈ امپونٹی. ناظرین کرام، دسمبر 1991 میں جب روس نے یہ اعلان کیا تھا نا کہ وہ نکل جائے گا، یہاں سے نکل رہا ہے افغانستان سے، تو امریکنوں کو جان کے لالے پڑ گئے. انہوں نے کہا یار، جو ہم نے ایک وہ ڈرامہ اسٹیبلش کیا ہوا ہے پوری دنیا پہ، اور جس کی آڑ میں ہم یہ اپنی آگے جو ہیں گیم بڑھا رہے ہیں، تو ہمیں تو اب ایک فرضی دشمن کہاں سے تلاش کریں گے؟ پہلے تو روس تھا، بیلنس آف وہ کمیونزم کے نام پہ، جس کے بھی نام پہ سارے ڈرامے بازی ہم کر لیتے تھے. چائنا ان دنوں کمزور تھا، یورپین ان کے دوست تھے، اور وارسا پیکٹ کے جو تھے پرانے ممبران اور مسلم جو ممالک تھے، وہ ان کے نزدیک کنسیڈر ہی نہیں کرتے تھے. تب انہوں نے مغرب کے ایک دیرینہ دوست، ایک بہت بڑی کنسٹرکشن کمپنی کے مالک اسامہ بن لادن کو، جس کا خاندان ایک عرصے سے مغرب میں اسٹیبلش ہے، اس کو اپنا نیا سٹوج بنا کے میدان میں اتارا. اسے مغرب اور امریکہ دشمن جو اسٹیبلشمنٹ، اس کو اسٹیبلش کیا کہ یہ اور پھر افغانستان میں دھکا دے دیا. یہ اسٹیبلش کرنے کے لیے انہوں نے جو اقدامات کیے میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن تاریخی بات یہ ہے کہ یہ ان کے تراشا ہوا بت تھا. وہ بھی جیسے انہوں نے پہلے مجاہدین بڑے بڑے جو عرب اور یہ دوسرے خصوصاً عربی جو ہمارے مجاہدین تھے، اپنے ملک کے لیے دیکھیے وہ وانٹیڈ کریمنل تھے. ان کو جان چھڑانے کے لیے سعودی عرب کی دوستی کے ساتھ مجاہد بنا کے میدان میں اتارا گیا. ان کا تھا کہ CIA سے ان کا پیکٹ یہ تھا کہ ان کا ٹنٹا وہیں مکا دے گی جہاز میں، اور ہماری جان چھٹی رہے گی، نہیں تو یہ ہمارے گلے پڑے رہیں گے اسلام نافذ کروانے کے لیے. ان کو امریکہ کے حوالے کو جو وہ کہتی ہیں نا ہنری کلنٹن کہ جی ہم نے بھی ہی انہیں بنایا تھا، یہ ہمارے ہی تراشے ہوئے بت ہیں، وہ بالکل صحیح بات کہتی ہے. اسامہ بن لادن واز ون آف دیٹ. اچھا جی، اسامہ کو جناب انہوں نے عرب اور مسلم اس کو مطلب اسٹیبلش کرنے کے لیے نا کہ مغرب کا اور ترقی پسندی کا اور اس کا دشمن ہے، انہوں نے عرب اور مسلم دہشت گردوں کو بھی مطلب ایک نئی لہر چلا دی. تہذیبوں کے تصادم کے نام پہ جناب انہوں نے ان کو ٹیررسٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے 1100 فلمیں جو ہے نا، یہ انہوں نے المیناٹی نے، یہ دجالی جو مافیا ہے، اس نے ان دنوں میں بنائی تھیں 1100 فلمیں، مختلف سیریز، مختلف زبانوں کی فلمیں. ان میں انہوں نے صرف ایک ہی کام کیا کہ مسلمانوں کو بلا تخصیص فنڈامنٹلسٹ اسٹیبلش کر دیا. اس میں فلم، ماس میڈیا، پرنٹ میڈیا، سب کا سہارا لیا گیا.
اچھا پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب کوئی کام کرتے ہیں نا تھیوریٹیکلی، تو اس کو پریکٹیکلی ثابت کرنے کے لیے پھر کوئی ڈرامہ بھی کرتے ہیں. ڈرامہ انہوں نے کیا جی، پہلے تو انہوں نے تنزانیہ میں امریکی امبیسی پر بمباری کرا دی. اب دور دراز ایک افریقہ کا بیکورڈ ملک ہے تنزانیہ، اس نے جا کے دیکھنا تھا کہ وہاں کس نے بمباری کی ہے، بمباری وہاں کس نے کرنی تھی. اس کے بعد انہوں نے عدن کی پورٹ میں کھڑا ہے کہ امریکی بحری جہاز پہ جعلی حملہ کروا دیا کہ جی کشتی نے آ کے جناب یہ کر دیا وہ کر دیا فلانا. آج تک ان دونوں بڑی وارداتوں کا کوئی ملزم، کوئی ایویڈنس، کوئی کیس، کوئی ایف آئی آر کچھ بھی نہیں ہے. صرف اخبارات میں آسمان سر پہ انہوں نے ان دنوں میں اٹھا دیا تھا. اچھا یہ ساری جو کارروائیاں تھیں نا، جو یہ دہشت گردی کی دو بڑی، یہ انہوں نے سیدھی اسامہ بن لادن اور القاعدہ پہ ڈال دی، جن کو پہلے انہوں نے بڑی محنت سے اکٹھے کر کے طالبان کے گلے سے منڈا تھا. امریکن میڈیا میں جناب ایک سال میں 3000 مختلف رپورٹس، تبصرے، مطلب جس کو ہم جو ہمارے یہ نیوز سٹوریز ہوتی ہیں نا، وہ اسامہ بن لادن کے حوالے سے شائع کی گئیں. یہ ایکچولی 9/11 کی تیاری تھی. 9/11 کو آپ دیکھیے کہ 4 بڑے بوئنگ جہاز 757 اور 767 4 مختلف ایئرپورٹ سے ہائی جیک ہوئے. امریکہ کے 4 مختلف پورٹ سے 4 بڑے اتنے بڑے جناب ہوائی جہاز ہائی جیک ہوئے. آپ کو اس بات کا پتہ ہے جو انہوں نے جس طرح 4 جہاز جس طرح استعمال ہوئے، سب کو پتہ ہے کون سا وہاں لگا، کون سا پینٹاگون پہ گرا، کس کو انہوں نے بم مار دیا، کس کو کیا کر دیا. لیکن حیرت کی بات ہی ہے ناظرین، آج تک ان 4 جہازوں کا ایک پرزہ بھی نہیں ملا. بلیک باکس تو دور کی بات ہے کہ جو بتا سکتا کہ بھئی ان کے ساتھ کیا گزری تھی، کیا ہوا تھا. دنیا میں جتنے بدترین ہوائی حادثات ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کی کوئی نہ کوئی ایسی چیز تلاش کر کے تو پھر اس سے جو ریسرچر ہوتے ہیں وہ چلتے ہیں آگے، جو ماہرین ہوتے ہیں فورنزک ماہرین کئی اپنے آئیڈیاز پیش کرتے ہیں، پھر ایک نقطہ نظر قائم کرتے ہیں، پھر ایک رپورٹ شائع کی جاتی ہے. اس حوالے سے کوئی رپورٹ نہیں ہے. آپ کو ایک مزیداری کی بات بتاؤں کہ جو فلائٹ اٹینڈنٹس اور مسافروں کے درمیان گفتگو ہوئی تھی نا، جو لوگوں کے موبائل سے یہ ڈرامہ کرتے ہیں، اس میں کوئی گھبراہٹ کسی میں دکھائی نہیں دے رہی. اور ریکارڈنگ کی جو ہے اس کی گئی، اس پہ حکومت نے پابندی لگا دی تھی کہ آپ یہ ریکارڈنگ باہر نہیں دے سکتے. میں آپ کو نا کیونکہ آپ کو تفصیلات کا علم ہے، میں آپ کو 1 بائی 1 سٹیپ بائی سٹیپ نہ لا رہا ہوں اس بات کی طرف. میں نے زیادہ آپ سے بحث نہیں کرنی، 2 قسطوں میں ختم کر دوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح یہ 9/11 کو میں نے اس آج کے بایولوجیکل وار سے جوڑا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ میری بات پہ ساتھ کریں گے. اچھا جی، اب یہ دیکھیے کہ یہ نہ پرزے ملے نہ کوئی ثبوت ملا. اچھا 4 ایئرپورٹ سے الگ الگ یہ ہائی جیکر سوار ہوئے ہیں. کسی ایئرپورٹ پہ ان کے جہاز میں جانے کی، ہر جہاز کی اب ہوتا ہے وہاں جو اتنے کیمراز ہوتے ہیں، ہر جہاز کی سواریوں کی مکمل تفصیل، ان کی شکل، ٹائم، ہر چیز وہاں نوٹڈ ہوتا ہے. ایک بھی ہائی جیکر کی کوئی تصویر، کوئی ایکٹیویٹی، کوئی ٹکٹ نمبر، کچھ بھی وہاں سے یہ دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکے. جو کچھ بھی کیا بس جیلی بنا کے کر دیا تو کر دیا، کوئی ہوئی نہیں. اور نہ ہی متعلقہ فلائٹ کے کسی مسافر سے ان کا کوئی تعلق یہ ثابت کر سکے. اچھا جی، بڑے مزیداری کی بات ہے، یہ ہائی جیکر کتنی عظیم مشن پہ جا رہے تھے، آپ کو اندازہ ہے نا اس بات کا. لیکن ان میں سے کچھ تو ایک رات یہ پروف ایف بی آئی نے دیا ہے کہ ایک رات پہلے فلوریڈا کے ایک پب میں شراب نوشی کر کے تو لمبے پڑے ہوئے تھے، اور جو باقی تھے وہ ادھر یہ جو ان کا پیسیفک پر ہیں جو جوئے خانے اور شراب خانے اور زنا خانے، وہاں پہ وہ رنگ رلیاں منا رہے تھے.
یہ کتنے عظیم لوگ تھے جو اتنا عظیم مشن پہ جا رہے تھے، ان کو پتہ ہے وہ سوسائڈ مشن پر جا رہے ہیں، اور مجاہدین اور پتہ نہیں کس جذبے سے، جس طرح یہ خود کش جو دھماکہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ ایک رات پہلے اس طرح کے کام تو یہ نہ کرتے، لیکن یہ ان کے یہ کام منظر عام پہ آئے ہیں، ان کے چڑھنے اترنے کی کوئی تصویر، کوئی ثبوت، گفتگو ان کی کوئی بلیک باکس، یہ کوئی چیز سامنے نہیں آئی۔ اچھا جی، جیسے ہی یہ لوگ آئے ہیں نا منظر عام پہ، اس کے ساتھ ہی جناب یہ تو اس کے ساتھ ہی جناب کو میرا خیال 1.5-2 گھنٹے بعد ان سب کی تصویریں ان کے نام امریکن میڈیا پہ ساری دنیا پہ پھیلا دیے کر دیے، یہ جناب یہ بندے ہیں۔ وہاں ان کی کوئی تصویر ہی موجود نہیں، انہوں نے ان کی تصویریں بھی دے دی، ان کے نام بھی دے دیے، ان کے ملک بھی دے دیے، سارا یہ چکر بنا دیا۔ اچھا جناب، اس کے ساتھ ہی امریکنوں نے بڑی کامیابی سے، میں نے آپ کو بتا میڈیا کا تو یہ جو ہے نا یہ فری میسن اور مناٹی، یہ بڑا دجالی جو مافیا ہے، یہ میڈیا تو ان کے گھر کی بندی ہے نا، اس کا تو بنیادی رول ہوتا ہے ان کی ہر کارروائی میں۔ میڈیا نے جناب، ساری دنیا کے میڈیا نے دہلا کے رکھ دیا کہ جناب امریکن صدر تو جو صدر بش تھا وہ تو ظاہر ہے ایئر فورس 1 میں بیٹھ کے اس وقت آسمان میں اڑ گیا، فرار ہو گیا، لیکن ایئر فورس 1 کو اڑانے کی دھمکی بھی دی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ان جو 15 کے قریب ہائی جیکر ہیں، یہ جو نام دیے، ان کے 20 مقامات پر جو پہلے اسی چکر میں 20 جگہ بمباریاں شروع ہو گئی، وہاں دھماکہ ہو گیا، یہ بم پھینک دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، 20 وارداتیں ان کے پلے میں ڈال دیں۔ اور صاحب آپ اندازہ کریں، ایئر فورس 1 کو تھریٹ ہو، 20 وارداتیں دنیا میں ایک دم ہو جائیں، تو اس کے بعد دنیا تو دہل کے رہ جائے گی خود ہی۔ وہ تو بڑے پہلے ہی بزدل ہیں جو مغرب کے لوگ ہیں، وہ تو شریف لوگ ہیں، وہ تو بڑے بزدل ہیں، ایسی بات نہیں کہ ان کو پروپیگنڈے کی سمجھ نہیں ہے، وہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن یہ جو واردات انہوں نے کی تو ان کو فہم و گمان میں نہیں تھی کہ امریکہ یہ کر گزرے گا۔ اچھا جی، جب انہوں نے یہ طالبان کو جب انہوں نے اسٹیبلش کر دیا نا کہ یہ اسامہ بن لادن اینڈ کمپنی کا ہے، تو اب امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، باہر کیا ہو رہا ہے؟ امریکہ میں وہ جناب متاثرین کا کمیشن بنا ہے، 4 سال بعد اس نے رپورٹ دی ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، $5.17 ملین انہیں دے کے چپ کروا دیا، وائٹ ہاؤس میں انہیں مہمان بنایا ہے، اور ٹائم فش انکوائری کمیشن کا انہوں نے بتا دیا 4 سال ہو گئے، 4 سال بعد رپورٹ دی جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں۔ اب جناب انہوں نے جب یہ سارا ڈرامہ پورا کر لیا تو اب جو اصل مقصد تھا اس کا شروع کیا، یہ طالبان سے انہوں نے کہا کہ جی کہ اسامہ بن لادن کو ہمارے حوالے کرو۔ انہوں نے کہا بھائی جان، اسامہ بن لادن کو آپ نے ہمارے حوالے کیا تھا، ہمارا اس پہ کنٹرول نہیں ہے، وہ القاعدہ اس کی اپنی تنظیم ہے، وہ کسی اپنے رہتا ہے، اب ہم اسے لڑنا شروع کر دیں تمہارے لیے، تم جا کے پکڑ لو اس کو، ہم یہ اجازت تمہیں دے دیتے ہیں۔ لیکن امریکیوں نے یہ بات نہیں مانی، ان پہ قریباً نیوکلر جو بم تھے نا ان کا حملہ شروع کر دیا، تو تورا بورا میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے خدا کی بنا، کیا تو یہ تھا کہ یہاں وہ چھپا اس کو ماریں گے، اس کو جو کیا مارنا تھا وہ تباہ و برباد کرنے کے بعد کتنے ہزار بے گناہ لوگوں کے مارنے کے بعد اپنی فوجیں افغانستان میں اتار دی۔ ناظرین، اگلا حصہ جو ہے میں آپ کو انشاءاللہ اس کی قسط نمبر 2 میں پیش کروں گا، اور اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ سلسلہ یہاں تک بایولوجیکل وار تک کیسے پہنچتا ہے، اور اس میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ آپ سے درخواست ہے، یہ میرا آفیشیل چینل ہے، اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں، احباب میں اس کی تلقین کریں، اور میرا ساتھ دیں۔ آپ کا شکریہ۔